ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پنجاب کے شاہی جامع مسجد کے امام مولانا عثمان لدھیانوی نے ایک بہت بڑا اعلان کر ڈالا ہے، بہت بڑی دھمکی دے ڈالی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کشمیر پہلگام میں جو آتنکی حملہ ہوا، اس آتنکی حملے کو کچھ نفرتی لوگ، کچھ بھارت کے امن و شانتی کو خراب کرنے والے لوگ اس حملے کو ہندو اور مسلمان رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے مسلمان کو بھارت چھوڑ دینا چاہیے، کسی اور دیش میں چلے جانا چاہیے۔ انہی باتوں کو لے کر کے مولانا عثمان لدھیانوی نے بہت بڑا اعلان کر ڈالا ہے، بہت بڑی دھمکی دے ڈالی ہے۔ انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بھارت کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بھارت کے مسلمانوں کو بھارت سے نکال سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مولانا عثمان لدھیانوی کا بیان سنتے ہیں۔ سارے غیر مسلم حضرات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کی بنیاد پر کسی سبزی والے کو، کسی ریڑھی والے کو پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تو وہ دہشت گردوں کا کیا مقصد تھا؟ دھرم پوچھ کے گولی مارنے کا۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو آپس میں بانٹیں تاکہ ان میں نفرت بڑھے۔ آج جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس نفرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ان دہشت گردوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس بات کو بھی آپ ذہن نشین رکھیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر آپ مصیبت کی گھڑی میں اکٹھے نہیں ہیں، اگر دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کو ایک دوسرے کی نفرت نظر آ رہی ہے، اگر پریشانی کی گھڑی میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فلاں مذہب والا ایسا ہے، فلاں مذہب والا ایسا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ ایک اچھے شہری نہیں ہیں۔ آپ پریشانی کے دنوں میں، دکھ کے دنوں میں، سنکٹ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کی اگر نفرت کے پلان اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ملک کا وہ درد نہیں ہے، وہ ہمدردی نہیں ہے جو دشمن کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکے کہ پریشانی میں، دکھ میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ اظہار ہمدردی بھی کیجئے، دشمن کے خلاف اپنا اظہار بھی کیجئے، مذمت کا، نفرت کا، لیکن آپس میں پیار محبت کو قائم رکھیے، کیونکہ دشمن کا مقصد تو آپ کی محبت کو توڑنا ہے، آپ کے اتفاق کو توڑنا ہے، آپ کو ایک جٹ رہنے سے انکار کرنے کو سازش تیار کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم مذمت کرتے ہیں یا آپ مذمت کر رہے ہیں، یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ ان جذبات کے تحت ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ پاکستان کے مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ایسے آدمی پر گولی چلانا جائز ہے جس کے ہاتھ میں بندوق نہ پکڑی ہو؟ کیا کسی ایسے بندے کا قتل کرنا جائز ہے جو تمہارے خلاف لڑنے نہ آیا؟ کیا کسی پورے ماں باپ کے بیٹے کو ان کے سامنے مار دینا جائز ہے جس نے تمہیں نقصان نہ پہنچایا ہو؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے، تو پھر اپنے ہی حکومت میں اپنے ہی لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے بنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کیا، دنیا کے سامنے مذاہب سے اٹھ کے بات کی ہے۔ تو آج آپ کو بھی اس بات کی مذمت کرنی ہوگی کہ اگر کسی نے اسلام کا نام لے کے کسی کو قتل کیا تو آپ کو اپنی زبان سے کہنا ہوگا کہ اسلام ان قاتلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، یہ کسی کا خوف نہیں ہے، نہ کسی حکومت کی چمچہ گیری ہے، نہ ہم کو کسی سے کوئی ریوارڈ چاہیے۔ جب انگریز کے خلاف ہم لڑے، جب ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے ہمارے دادا نے توڑے، جب انگریز کے خلاف اس کے دانت کھٹے کیے، اس وقت بھی مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں تھا، مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زمین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ بار بار کہتا ہوں مسلمانوں سے بھی خاص کر کہ جس طرح ملک کی آزادی میں آپ سب سے آگے تھے، آج دہشت گردوں کے خلاف بھی آپ کو سب سے آنا ہوگا، کیونکہ آپ کے مذہب نے آپ پہ یہ کریں گے اور آپ کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔
वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रूए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत न इस मुल्क को हिला सकती है, न इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूं सुन लो, अगर दहशतगर्दी करनी है अपनी औकात अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेके करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो हुकूमत और तमाम लोगों ने मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सफ में रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता। अपने मुल्क के मोदी भाइयों के साथ जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ करते रहेंगे। पंजाब के शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी का बयान सुना। उनका साफ ये कहना है कि जिन नफरती लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने, जिन दहशत गर्दों ने धर्म पूछ कर हमारे पहलगाम में आतंकी हमला किया है, हमारे भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है, उनका साफ और सीधा मकसद ये है कि भारत में हिंदू और मुसलमान के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए, उनके अंदर से इत्तेहाद और मोहब्बत ख़त्म हो जाए, उनसे दुश्मनी हो जाए और वो आपस में लड़ें, और जिस वजह से भारत की अमनो शांति खराब हो जाए, भारत में अफरा तफरी का माहौल मच जाए। यही उन दहशत गर्दों का, उन नफरती लोगों का, उन आतंकवादियों का सीधा और साफ मकसद है। तो हम लोगों को उनके मकसद में उनको कामयाब नहीं होने देना है। और अगर कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान के जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग इस आतंकी हमले को हिंदू और मुसलमान का नाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल से गलत है, बिल्कुल से गलत है। क्योंकि आप अगर देखेंगे पहलगाम में अगर हिंदू भाइयों को जब उनको मारा जा रहा था, उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, उनके ऊपर गोली से फायरिंग की जा रही थी, तो उनको बचाने वाला कोई दूसरे धर्म का इंसान नहीं बल्कि मुसलमान लोग थे। उन्होंने क्यों बचाया उन हिंदू भाइयों को? इसलिए बचाया कि हमारे भारत का जो भी नागरिक है वो हमारा भाई है। अब एक देश में एक देश के एक ज़मीन पर रहते हैं और हम आपस में भाई भाई हैं। हमारे अंदर कोई दुश्मनी, कोई बुग़्ज़ व बुराई हमारे भारत के लोगों के लिए नहीं है। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और जो लोग भारत के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनको उनके मकसद में उनको कामयाब होने ना दें। अगली वीडियो आने तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।